تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے جو کلمات تلاوت کیے اس پر مجھے کچھ کہنے کا حکم صادر ہوا تھا. مخصوص وقت میں ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اجازت چاہ لوں گا. اللہ تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرما. مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ جس طرح گرمی کے ماحول میں آپ تشریف فرما ہیں اور باہر سیڑھیوں پہ اور روڈ پہ جس طرح لوگوں کا رش ہے، اللہ آپ کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. جو کلمات میں نے تلاوت کیے ہیں ان میں فرمایا گیا کہ اے محبوب تم ارشاد کر دو، اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا. لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا. اور حقیقت بھی یہی ہے. تبلیغی مسائی جد و جہد کد و کاوش، صلے اور ستائش کی آرزو اور تمنا کے بغیر ہوں گی تو اس کے اثرات لازماً مرتب ہوں گے. لیکن جب خواہش، چاہے وہ مال و دولت کی ہو، چاہے وہ پروٹوکول کی ہو، چاہے وہ لیڈر بننے کا شوق ہو یا کوئی اور غرض، ہوس سینے میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں. براہیمی نظر لیکن بڑی مشکل سے ملتی ہے. ہوس سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں. تو جب اغراض سے آپ کی جد و جہد پاک ہوگی تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ دل پہ دستک دے گی، روح میں اترے گی، من میں چراغاں کرے گی اور اندر کے میل کچیل دھلتے چلے جائیں گے. حضرت شاہ نقش بند بخاری علیہ رحمہ کا ایک قول ہے، جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دے سکتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی. تو جس کے کردار کی چمک روحوں میں زندگی پیدا نہیں کر سکتی، اس کی گفتار اور اس کی بلند بانگ باتیں بھی روحوں میں نہیں اترتی. فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت، جو بات نکلتی ہے وہ دل پہ اثر انداز ہوتی.
اس لیے جو تبلیغی مسائی ہیں رہنا چاہیے، ان کو بے غرض رہنا چاہیے، اور اللہ نے جن سے کام لیا ان کی جد و جہد کو بے غرض رکھا، بلکہ الوہی اہتمام کیے گئے کہ ان پر کوئی شائبہ بھی نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا، معبرین سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ تیری راجدانی میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تاج کو الٹ کے رکھ دے گا۔ تکبر اور رعونت سے بھرا ہوا فرعون بولا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ خیر اس نے 70,000 بچے قتل کروائے، 90,000 حمل کروائے۔ جب نسل مفقود ہونے لگی تو فیصلہ یہ ہوا کہ 1 سال بچے چھوڑیں گے، 1 سال بچے قتل کریں گے۔ جس سال بچے قتل کروائے جاتے تھے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اور جس سال بچے چھوڑے جاتے تھے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوا۔ موسیٰ سخت پریشان ہو گئیں کہ میری گود سے بچہ چھین کے لے جائیں گے اور اسے کاٹ دیں گے۔ یہ تو ماں کی ممتا ہی جانتی ہے۔ چند دن قبل سے جو قیامت برما میں جاری، اور وہاں ماؤں کے حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچے قتل کیے گئے، نکال کے ٹکڑے کیے گئے ماؤں کے ساتھ۔ کتنے دردناک لمحے تھے جب بھائیوں کے سامنے ان کی بہنوں کی آبرو ریزی کی گئی، باپوں کے سامنے ان کے بیٹوں کو قتل کیا گیا۔ تو یہ ایک ماں کا کلیجہ جانتا ہے۔ تو موسیٰ سخت پریشان تھی کہ فرعون کے سپاہی آئیں گے اور میری گود سے بچہ چھین لیں گے اور اسے قتل کر ڈالیں گے۔ ماں کی ممتا تڑپی تو اللہ نے موسیٰ کی جانب وحی کی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بچے کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ موسیٰ ایک صندوق تیار کرتی ہیں جس کے بالائی حصے میں سوراخ ہوتے ہیں تاکہ روشنی اور ہوا کی گزرگاہ رہے۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا جاتا ہے اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر کے ماں واپس گھر پلٹ آتی۔ لیکن بہن سے نہیں رہا گیا، وہی تو ماں کو ہوئی تھی۔ بہن کا دل بے قرار ہو گیا، وہ سمندر دریا کنارے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ کہتے ہیں جب ڈوبنے لگتا تو بہن کا دل بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ تیر کے سطح آب پہ آتا تو بہن کے دل کو قرار ملتا۔ خیر اللہ کا کرنا ہوا، پانی کا بہاؤ صندوق کو ادھر لے گیا جدھر فرعون کے محلات تھے۔ شام کا وقت تھا، فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے گزرتے ہوئے پانی منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ چونکہ یہ جوڑا اولاد کی نعمت سے محروم تھا اور یہ دل بہلا رہے تھے، اچانک پانی کے دوش پہ صندوق دیکھا، تجسس اور شوق پیدا ہوا۔ کہا نکالو اس میں کیا ہے۔ شاہی غوطہ خور صندوق نکال لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں، ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ تو زوجہ فرعون بے ساختہ پکار اٹھی، یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اسے ہم نے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون بھی پاس کھڑا تھا، اس کو یہ کہنے کی توفیق نہ ہوئی، لیکن یہ طے ہو گیا کہ اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کے ساتھ کیا گیا پیار کبھی رائے گا نہیں جائے۔ اللہ نے حضرت آسیہ کو بعد میں ایمان دے دیا، اور اگر یہ لفظ فرعون بھی کہہ دیتا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ یہ نہ دیکھتا کہ اس نے دعویٰ کیا کیا، یہ دیکھتا میرے نبی سے پیار کیا، اللہ اسے بھی ہدایت دے دیتا۔ لیکن خیر اس کا مقصوم نہیں تھا، لیکن یہ طے ہو گیا کہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ سب سے پہلی فکر جو دامنگیر ہوئی وہ دودھ کی تھی۔ شاہی دائیاں بلوائی گئیں، حضرت موسیٰ دودھ نہیں پیتے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان پہ حرام کر دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہیں پینا۔ تو حضرت موسیٰ دودھ ہی نہیں پیتے، پریشانی بن گئی کہ بچہ دودھ ہی نہیں پی رہا۔ دائیاں دودھ پیش کرتی ہیں، حضرت موسیٰ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اتنے میں ہمشیرہ بھی کنارے کنارے چلتے چلتے موقع پہ آ پہنچی، اور انہیں جب پھنسا ہوا دیکھا تو کہا ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بڑا مرغوب ہے اور بچے رغبت سے پیتے ہیں، اگر کہو تو بلا لاؤں۔
انہوں نے کہا دیر کیوں کر رہی ہے، اور وہ گئیں اور اپنی ہی ماں کو بلا لائیں۔ انہوں نے دودھ پیش کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پی لیا۔ فرعون کہتا تھا کہ میں اس بچے کو پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کی شان کے لائق نہیں، تو پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا تھا؟ یہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے نا۔ تو اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ بھیڑ بکری کا دودھ پینے میں حرج نہیں ہو سکتا، گائے اور بھینس کا دودھ پینے میں حرج نہیں ہے، تو بچے کے لیے کسی خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ لیکن ماجرا حضرت موسیٰ کا اور تھا، میرے حضور کا اور تھا۔ اگر حضرت حلیمہ کا دودھ پیا ہے تو حضور کے دادا محترم نے پورا صلہ دیا انہیں، لیکن فرعون کو صلہ کون دیتا؟ اور دوسری بات یہ تھی کہ اس بہانے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں تک پہنچانا تھا۔ اور تیسری بات کہ کل فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے جب اللہ کے نبی نے توحید کا اعلان کرنا تھا تو فرعون نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا الم نربک فینا ولیدا، ہمارے گھر پلتا رہا، آج مجھے عقل سکھانے آیا؟ تو اللہ کے نبی کو جواب پہلے سکھا دیا گیا، جب وہ یہ تانا دے اللہ کا نبی منہ توڑ جواب دے سکے، میاں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ اپنی ماں کا ہی پیتا رہا۔ تو اب گھر سے کھا کے جو تبلیغ کی جائے اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جن لوگوں سے کام لیا ان کے لیے اہتمام فرمایا کہ ان کے دل کو بھی بے نیاز کر دیا، اور ان کے لیے کوئی ایسا شائبہ بھی نہ آنے دیا ان پر تاکہ ان کی تبلیغی مسائی بے لوث رہیں۔ تو محبوب کریم کی زبان سے یہ بات کہلوائی کہ اب محبوب فرما دو، تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانتا، تمہارے تک جو پیغام پہنچایا اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ، ہاں میرا ایک تم سے مطالبہ ہے کہ جو میرے قربا ہیں ان سے تم نے پیار کرنا ہے، ان سے تم نے محبت کرنی۔ سوال یہ کھڑا ہوا کہ جب حضور نے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگا تھا تو قربا سے محبت بھی نہ مانگی جاتی، کہیں یہ صلے کی صورت نہ بنتی ہو؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ قربا سے محبت، قربا کی ضرورت نہیں، یہ بھی امت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ قربا سے محبت کرتے ہیں، حضور کی قرابت سے محبت کرتے ہیں، تو یہ حضور کی محبت کا ہی عکس ہے۔ فرمایا احبونی لحب اللہ، سب سے پہلے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے پیار کرو وہ تمہیں نعمت ہے، اس نے تمہاری آنکھوں کو چمک دی، تمہارے کانوں کو شنوائی کی قوتیں دی، تمہیں بولتی زبان بخشی، تمہیں سوچنے والا دماغ دیا، دھڑکتا ہوا دل بخشا، تمہیں اس نے کیا کچھ نہیں عطا کیا، کیا کیا نعمتیں تمہارے لیے اس نے میسر نہیں کی۔ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، پھر فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے سے پیار کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب۔ اعظم چشتی کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے، کیا کمال کہہ گئے، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے، اس بات پہ ناز ہے۔ تو کہا احبونی لحب اللہ، میرے سے پیار کرو میرے اللہ کی وجہ سے۔ اور پھر تیسری بات فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو، کہ وہ میری اطاعت ہے، میرا نسب ہے، میرا خاندان ہے، تو ان سے پیار کرنے کی ترغیب دی گئی۔ یہ حضور کے پیار کا عکس ہے، اور ان کی محبت ہمارے ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ یہ کوئی چھوٹا سا سیٹ اپ بھی کوئی تیار کرے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ یہ میرے بعد بھی دیر تک چلتا رہے، تو تن کا کر کے جو امت جوڑی تھی، کیا حضور اس کو لاوارث چھوڑ گئے؟
فرمایا میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو بھاری چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، فرمایا ایک اللہ کی کتاب جس میں ہدایت ہے، جس میں روشنی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس سے تمسک کو اختیار کر لو، جڑ جاؤ اس کتاب سے۔ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، یہ حبل اللہ ہے، اس کو تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ روشنیوں کا مینارہ نور ہے، یہ رحمتوں کا سویرا ہے، یہ فتنوں سے بچنے کی ضمانت ہے، اس کے دامن سے وابستگی تمہیں دنیا اور آخرت میں بچائے گی۔ فرمایا تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے، لوگ انہیں ملنے گئے، واپس آئے تو کسی نے کہا سہل جنگل میں رہتے ہو، آ جاؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو سہل بن عبداللہ کہنے لگے کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ لوگوں نے کہا کسی نے کیا کہنا تھا، ہم خود دیکھ۔ فرمانے لگے تم نے غلط دیکھا، میرا جب اس سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس سے باتیں سننے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ میں کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، میرے حضور نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ اور آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے پوچھا حضرت اگر کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو، کہ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہیں قرآن ہوئے بھی آنسو نہیں آتے ہیں۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں قرآن پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ آج سویرے ایک بندہ کرتا ہے، ہم سلام پھیرتے ہیں تو ایک بندہ کہتا ہے جی یہ واقعہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں یہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ وہ کہتا ہے رات میں نے جو ہے وہ چینل کھولا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے چینل کھولا تو یہ خبر چل رہی تھی۔ میں نے کہا نیند نہیں آ رہی تھی، کاش تو قرآن کھولتا، تو نے چینل کھولا، کاش تو قرآن کھولتا۔ تو راتوں نہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو۔ تو کہا قرآن پڑھو گے تو یہ تمہیں نور دے گا، روشنی دے گا، یہ فتنوں سے بچانے کی ضمانت ہے، اس سے وابستگی حاصل کر لو۔ آج ہم دنیا سے پیچھے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ کتاب اللہ سے دور ہو گئے۔ 56-57 اسلامی ملک ہیں اس وقت دنیا کے اوپر، اور 1 ارب 65-70 کروڑ آبادی ہے مسلمانوں، پوری دنیا کے اوپر کل 6 ارب آبادی ہے پوری دنیا کی، اور 1.25 ارب مسلمان ہیں، دنیا کا تیسرا حصہ ہم بنتے ہیں۔ 56-57 200 ممالک میں سے 56-57 حکومتیں ہمیں میسر ہیں، اور ہم خیر سے ایٹمی طاقت بھی ہیں، مضبوط فوجیں بھی ہمارے پاس ہیں، تیل جیسے ذرا ہمارے پاس ہیں، لیکن دنیا کے اوپر کوڈی مول نہیں ہمارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کتاب اللہ کو چھوڑ گئے۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی نا تو لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا، فتویٰ بھی متوجہ ہوا۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آگے کہا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار۔ تو بڑا تلخ لہجہ ہو گیا، اس پہ فتویٰ لگانے والوں نے لگایا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ جواب کیا آیا؟ لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے، ادھر سے اب آواز آ رہی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسا ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے،
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ ہماری پستی، نکبت، ذلت، زبوں حالی کا سبب اس کتاب سے دور ہٹ جانا ہے۔ ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ قیامت کے دن نبی شکایت کریں گے رب کے حضور کہ اس قوم نے کتاب کو چھوڑ دیا۔ یہ روشنیوں کا منبع، یہ مصدر نور، یہ اجالے بانٹتی کتاب، یہ حیاتی صحیفہ، لیکن ہم نے زیادہ سے زیادہ یہ ہے ہم نیا مکان بنائیں تو بچوں کو بلائیں اور اس کی تلاوت کروا لیں کہ برکت ہو جائے۔ فیکٹری بنائی ہے، دکان تیار کی ہے تو بچوں کو بٹھا کے تلاوت کروائیے۔ کوئی فوت ہو گیا ہے تو مدرسوں میں بھاگتے پھرتے ہیں کہ کوئی اصالے ثواب کے لیے قرآن مجید پڑھے ہوئے مل جائیں۔ یہ ہمارا، میں انکار نہیں کرتا اس کا، قرآن سے برکت ہوتی ہے، مرنے والوں کی روحوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ قرآن کے نور کے مقابل کوئی نار نہیں ٹھہرتی، جن بھوت بھاگ جائیں گے، سب ٹھیک ہے، لیکن کیا قرآن کے نزول کا مقصد یہ تھا؟ یہ تو کتاب ہدایت تھی، یہ تو زندگی بدل کتاب تھی۔ اقبال کا لہجہ دیکھیے کتنا دل آویز ہے۔ بندے صوفی و ملا حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیز کہ از یاسین او آساں بمیری۔ تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جائے تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس کی تلاوت کروں گا اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ اقبال کہتے اس میں کوئی شک نہیں، اس کی روح کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نہیں سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ مرنے کی راہیں تلاش کر رہے، جینے کی راہیں بھی تلاش کی ہوتی۔ یہ حیات آفری کتاب، اس سے وابستگی ہماری زندگی کی خیر کی ضمانت ہے، تو کہا اس سے وابستگی اختیار کر لو۔ دوسری بات جو میں بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وَإِطْرَتِي اہل بیتی، میرے اہل بیت، ان کے دامن کو پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہو۔ اور حضور نے باقاعدہ اہل بیت کے فضائل اور مناقب بیان کیے تاکہ ان سے وابستگی پیدا ہو۔ کسی کی فضیلت، کسی سے محبت پیدا کرنے کے لیے یا تو اس کو ترغیب دی جاتی ہے یا پھر اس کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں۔ ہر دو طریقوں سے حضور نے اہل بیت کے فضائل کو بیان کیا اور محبت کی نشأت کے جو ہے وہ لوگوں کی توجہ اس سمت کروائی۔ حضرت اسامہ بن زید سے ایک روایت سن لیجئے اور ایک روایت حضرت حذیفہ سے سن لیجئے۔ اسامہ بن زید بن حارثہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں گیا، مجھے حضور سے کچھ کام تھا، فی بعض الحاجہ، مجھے حاجت تھی حضور سے۔ صحابہ اپنی حاجتیں لے کر اس در پہ جایا کرتے تھے۔ میاں اس چوکھٹ سے نہیں مانگنا تو کہاں سے مانگنا، ایک تو ہی ہوتے ہیں میریاں آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ تو حضور کی خدمت میں رات کا ایک پہر گزر گیا تھا، تو میں جا کے در دولت پہ دستک دی تو حضور جب تشریف لائے تو اسی حالت میں آئے کہ چادر کو حضور نے لپیٹا ہوا تھا۔ میں نے حاجت کہی، حضور نے میری حاجت پوری کر دی، لیکن میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور نے جو چادر لپیٹی ہے تو اطراف میں ابھار ہیں اور جنبش کا احساس بھی ہے۔ تو میں نہ رہ سکا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا میرے ماں باپ پہ قربان، یہ دائیں بائیں کیا ہے؟ فکشفہ، تو حضور نے چادر ہی کھول دی۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو سے حضرت امام حسن لپٹے تھے، دوسرے پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے، اور آقا کریم نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر۔ تو یہ ان کی محبت کا درس دیا۔ اب دیکھیے دوسرا باب فضائل کا ہے، حدیث تو بہت ساری ہیں لیکن وقت کی کمی ہے، دوسرا فضائل کا باب ہے اور وہ ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ حضور کے رازدان تھے، آقا کریم نے جب راز کی بات کرنا ہوتی تو حذیفہ کے کان میں کرتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مختلف اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف اعزازات سے نوازا گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے، اسی طرح حضرت حذیفہ حضور کے رازدان تھے۔ ایک صحابی تھے، جب آقا کریم کہیں تشریف لے جاتے وہ بھی ساتھ چلتے، اور حضور نالین اتارتے تو وہ حضور کے نالین پکڑ لیتے۔ انہیں کہا گیا صاحب النالین،
حضور کے جوڑے اٹھانے والا، ایک حضور کا تکیہ اٹھاتے صاحب الوسادہ کہلائے۔ حضرت اصلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اسی کام کے لیے حضور کے ساتھ سفر کرتے کہ جب سواری کو حضور بٹھاتے تو کجاوا کھول دیتے، اور جب حضور نے چلنا ہوتا تو پھر وہ کجاوا کس دیتے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھا، تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھا تو میں نے ایک منظر دیکھا، کیا کہ حضور علیہ السلام نے جب سواری بٹھائی اور میں کسی وجہ سے حاجت غسل مجھے ہوئی تو میں اٹھا، جب بیدار ہوا تو ادھر قافلے کے کوچ کے لمحے بھی جو ہیں وہ قریب تھے۔ اب میری ڈیوٹی یہی تھی کہ میں کجاوا کسا کرتا تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں سوچا کہ اگر میں ٹھنڈے پانی سے غسل کیا تو جان کا خطرہ ہے اور ادھر سواری بھی تیار کرنی ہے، تو میں نے ایک انصاری صحابی کو بلایا، میں نے کہا تم ذرا آج یوں حضور کی سواری کا کجاوا کس دو۔ خود میں نے کہیں سے لکڑیاں اکٹھی کیں، پانی گرم کیا، غسل کیا، قافلہ کوچ کر چکا تھا، خیر میں بھی اپنی سواری پہ بیٹھا۔ جو ہی میں حضور کے قریب گیا نا تو حضور نے میری جانب دیکھا اور زیر لب مسکرائے اور فرمانے لگے کہ حذیفہ آج کجاوا کچھ بدلا بدلا سا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا۔ تو میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور یہ کجاوا میں نے کسا بھی نہیں، یہ کسی انصاری صحابی نے کسا ہے۔ تو فرمایا تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو سنی حضرت اصلح بن شریک نے کیا جواب دیا۔ عرض گزار ہوئے حضور میں غسل سے نہیں تھا، طہارت پہ نہیں تھا، اور میں نے گوارا نہیں کیا جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چھونا ہے ان کو بے وضو ہاتھ لگاؤں۔ یہ محبت والوں کی بولی۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے رازدان تھے۔ مسجد نبوی سے کچھ گھر فاصلے پر تھا، دن کی نمازوں میں تو شرکت ہو جاتی لیکن شام کی نمازوں میں مسئلہ ہوتا، وہ اس لیے والدہ بوڑھی بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں۔ تو کہتے ایک دن مجھے یہ شوق تھا کہ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھوں، جہری نماز پڑھوں، کوئی اچھا قاری تلاوت کر رہا ہو تو حظ ملتا ہے، لطف آتا ہے، اور جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھتے ہوں گے تو کہتے میرا شوق تھا کہ میں حضور سے تلاوت سنوں۔ تو میں نے اپنی ماں کو ایک لالچ دی، میں نے کہا امی اگر آپ مجھے اجازت دے دیں اور میں حضور کے پیچھے جا کے مغرب کی نماز پڑھوں اور پھر سلام پھرے گا تو حضور سے عرض کروں گا کہ میرے لیے میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ ماں نے کہا کہ جا پتر میں اجازت دیتی ہوں، چونکہ لالچ بڑی اچھی تھی اور صحابہ کو پتہ تھا، صحابیات کو پتہ تھا کہ حضور کے ہاتھ اٹھ گئے تو خالی ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں میں اس لالچ سے ماں کو یہ لالچ دے کر شرط پہ چھٹی لی اور حضور کی خدمت میں آیا، مغرب کی نماز پڑھی، سلام پھرا، تو میرے دل میں تھا کہ حضور متوجہ ہو تو میں عرض کروں حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے، لیکن حضور نوافل میں، اشغال میں، اوراد میں مصروف رہے۔ میں باوجود عرض کرنے کی حاجت اور جو ہے وہ تمنا کے عرض نہ کر سکا۔ اسی اثناء میں عشاء کی اذان پکاری گئی، حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی، سلام پھرا، تو میرا دل جو ہے وہ دھڑک رہا تھا کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا حضور سے آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا، اور ایک نماز کی چھٹی لے کر آیا تھا، اب نمازیں بھی 2 ہو گئیں اور ابھی تک دعا بھی نہیں کروا سکا، تو اگر ماں نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا؟ تو میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں حضور کو عرض کر دوں، لیکن حضور اٹھے مصلی سے اور سیدھے حجرہ انور کی جانب۔ تو کہتے ہیں میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ ماں نے جاتے پوچھنا ہے کہ بیٹے میرے لیے اور اپنے لیے حضور سے مغفرت کی دعا منگوائی تھی، دعا کروائی تھی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ چھٹی اسی شرط پہ لے کے آیا تھا، ادھر حضور جا رہے ہیں۔ تو کہتے میں حضور کے پیچھے چل پڑا، غیر ارادی طور پہ میری چال تھوڑی سی تیز، جب چال تیز ہو گئی تو میرے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی، تو جب میرے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی تو حضور نے رخ پھیرے بغیر فرمایا ما حاجت، فرمایا کہ من ھذا حذیفہ، تو یہ میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ، تو یہ حذیفہ تو نہیں۔ تو میں نے جلدی کہا کل تو نام، میں نے کہا جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ تو آقا کریم نے فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولی امک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، کس کام آئے ہو؟ کہا
ماں حاجتوں کا غفر اللہ لک ولی امک کا، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کی بھی مغفرت کرے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ کہتے ہیں جو کام تھا وہ جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا، وہ تو مجھے ترتیب نہیں دینے پڑے۔ اللہ اکبر۔ اقبال بولا اے فروغت صبح آثار و دہور، چشمے تو بھی نندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی۔ اللہ اکبر۔ تو حذیفہ بن یمان کا جو سوال تھا، اس کی کو بالکل بند کر دیجئے، تو کہا حذیفہ بن یمان کا جو سوال تھا وہ پورا ہو گیا؟ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا حذیفہ ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل دھرتی پر پہلے کبھی نہیں آیا، آج پہلی بار آیا ہے، اور دو کام کرنے آیا ہے۔ اللہ سے اجازت لے کے آیا ہے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے، اس کا پہلا مقصد دنیا پہ آنے کا مجھے سلام کرنا ہے۔ پوری کائنات کا دل دھڑک رہا ہے حضور کو سلام کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یار نہ بحث کیا کرو کہ سلام نہیں کرنا چاہیے، جمعے سے پہلے کر لو، جمعے کے بعد کر لو، بیٹھ کے کرو۔